الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی اور دوغلا پن، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی وعیدیں بیان فرمائی اور اللہ کو یہ خصلت سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو. اللہ پاک خطاب ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، بات اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہے ہیں، کافروں سے بات نہیں ہو رہی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایہا الذین کفروا. اللہ رب العزت منافقوں سے بھی خطاب نہیں فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو خطاب کر کے یوں فرمایا ہو یا ایہا الذین نافقوا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو. خطاب ایمان والوں سے ہیں، کلام ایمان والوں سے ہیں، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے؟ ہم نے اللہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھا؟ پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، حکم بھی ایمان لانے کا دے رہے ہیں. آج ایک بات ہمارے کانوں سے زیادہ تر ٹکراتی ہے، لو یہ نکل پڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے. یہ دوستو غلط بات ہے. ایک تو ہمیں کرنا نہیں ہے، کرنے والوں کو تانا دینا یہ اور سنگین جرم ہے. اللہ خود ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ فرما رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مفسرین نے 5 قول بیان کیے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب 5 قول میں سے ایک قول بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، 2 رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ. بات کچھ عمل کچھ، یہ نہیں چلے گا. جو کہتے ہو وہ کرنے والے بنو. دوسری جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پتہ چلا ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں. ہمارے دونوں پیر اسلام کے گیٹ کے اندر نہیں آئے، دروازے کے اندر نہیں آئے. ہمارا ایک پیر باہر ہے، ایک پیر اندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لہذا بات بھی ایمان والوں سے ہو رہی ہے، مطالبہ بھی ایمان کا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے.
آدمی سمجھ رہا ہے کلمہ پڑھ لیا کام بن گیا، اللہ رسول کا اقرار کر لیا کام بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ عقائد کا مستقل ایک باب ہے اور ایک چیپٹر ہے۔ جب تک تمام عقائد ہمارے درست نہیں ہو جاتے ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں۔ اسلام کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عمارت اور ایک بلڈنگ اور ایک گھر کی طرح سے دی ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 5 پلر ہے، ان 5 پلروں کے اوپر اسلام کا محل کھڑا ہے۔ اس میں ایک ایمانیات ہے جس کو عقائد کہا جاتا ہے، دوسرا اعمال ہے جس کو عبادات کہا جاتا ہے، تیسرا اخلاقیات ہے، چوتھا معاملات ہے، اور 5واں معاشرت ہے۔ یہ جب تک صحیح نہیں ہوتے اور ان 5 کے اندر ہم کامل نہیں اترتے، آدمی بلڈنگ بنا رہا، گھر بنا رہا، تو کیا کرتا ہے؟ جب بیم بھرنے کی باری آتی، کالم بھرنے کی باری آتی، آدمی کیا کرتا ہے؟ پریشر مشین مارتا ہے تاکہ اس کے اندر ایئر نہ رہ جائے، ورنہ ہماری عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت یہی سمجھا رہے ہیں، دیکھو ایمان کو مضبوط کر لو، اسلام کی 5 جو بنیاد ہے اور 5 جو پلر اور ستون ہیں ان کو مضبوط کر لو، تمہاری ایمان کی بلڈنگ مضبوط ہو جائے گی۔ آدمی ایمان لانا، مسلمان بننا آسان سمجھ رہا ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا، ہماری طرح مسلمان بننا ہوتا تو ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا، عتبہ شیبہ کو جہنم کے اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلمہ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کلمے کے اندر ساری گہرائیاں چھپی ہوئی ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت میں دلہن سامنے نہیں ہوتی لیکن قاضی قبول کرواتا ہے، 2 ہی تو جملے بولنے ہیں، ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اتنا ہی جملہ ہے۔ لیکن یہ جملہ مختصر ضرور ہے، اس کے پیچھے بیوی کی ساری ضروریات ساتھ میں آ جاتی ہے۔ اگر اس کو کھانا برابر نہ دیا تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، اس کو لباس اچھا نہ پہنایا تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، اس کو اگر تم نے گھر نہ دیا، الگ کمرہ نہ دیا تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ ساری ضرورتیں اس ایک جملے کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور اس کلمے کو پڑھنے میں اللہ رسول کی ساری اطاعت آ جاتی ہے۔ ہم آسان سمجھ رہے ہیں، آسان نہیں ہے مسلمان بننا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ بولنا اور کہنا بڑا آسان، کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں آنا بڑا آسان، دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، لہذا 2 رنگی ہم چھوڑ دے، کہنا کچھ ہو کرنا کچھ ہو، اس کو ہم چھوڑ دے، ہم اپنے آپ کو ایک رنگ بنا دے، اسلام میں پورے کے پورے ہم داخل ہو جائے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے تو جتنے وعدے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں اور احادیث مبارکہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے وعدے بیان فرمائے ہیں وہ سارے وعدے اللہ ہو بہو پورے کرے گا۔ اللہ پہلے بھی قوت والا طاقت والا تھا، آج بھی اللہ اتنا ہی طاقتور ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے خزانے بندوں کو دینے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کمی ہماری طرف سے ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ روزانہ رات کو رب آواز لگاتا ہے، اس کی رحمتیں پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور پوری پوری رات آوازیں لگتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟
ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی چلنا چاہے تو، کوئی رب تک پہنچنا چاہے تو، کوئی جنت کی راہ پر اور راستے پر چلنا چاہے تو. ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کی کمی پر غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی آخرت نے ہمیں غمگین کیا، کبھی جنت کے شوق نے ہمیں بستر چھوڑنے پر مجبور کیا، کبھی جہنم کے خوف نے ہمیں رونے پر مجبور کیا ہو. ہماری آنکھوں سے رات کی تنہائی میں 2 قطرے اس لیے نکلے ہو آنسو کے کہ ہمیں جہنم یاد آ گئی ہو. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ایک بات، ہمیں کتنا بڑا دھوکہ لگا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان 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 کہتے ہیں. ذرا تنہائی میں غور کر کے دیکھے، اپنے جسم سے سوال کر کے دیکھے، اپنے جسم کو پوچھے کہ میں تو زندگی پر یہی بولتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ذرا ٹٹول کر دیکھوں تو صحیح میرے جسم کا کیا عالم ہے. آنکھیں دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں مسلمان نہیں بنی، ہماری آنکھیں مسلمان نہیں بنی. مسلمان آنکھیں وہ ہوتی ہیں کہ غیر محرم کو دیکھ کر جھک جایا کرتی ہے. وہ غیر محرم کو دیکھتی نہیں ہے، چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو یا حقیقت میں سامنے ہو. میری آنکھیں ابھی تک مسلمان نہیں بنی، میرے کان ابھی تک مسلمان نہیں بنے، میری زبان ابھی تک مسلمان نہیں بنی، میرا دل ابھی تک مسلمان نہیں بنا، میرا خیال اور میرا دماغ ابھی تک مسلمان نہیں بنا، میرے ہاتھ مسلمان نہیں بنے، میرے پیر مسلمان نہیں بنے. ہمارے جسم کا ایک عضو بھی مسلمان نہیں ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. دل دیکھو تو کسی اور کو دیا ہوا ہے، دل کے اندر دنیا کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہے. دماغ دیکھو تو پلاننگ کے اندر، دنیا کی پلاننگ کے اندر مشغول ہے. آنکھیں دیکھو تو بے حیا ہے، کان دیکھو تو گانوں کے رسیاں بنے ہوئے ہیں، زبان دیکھو تو فحش گالیاں ہماری زبان پر ہے، ہاتھوں سے ظلم ہے، چھیننا ہے، اور پیروں سے گندے اور غلط راہوں کی طرف اور گناہوں کی طرف جانا ہے. ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جو مسلمان ہے؟ کہ چلو ایک عضو مسلمان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے جسم کا ایک عضو بھی مسلمان نہیں ہے. ہمیں کتنا بڑا دھوکہ لگ گیا ہے. یہ 2 رنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے، اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے. ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم دیکھیں تو صحیح ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ایک مسلمان کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. مسلمان کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اندر کی مایا نہیں بنی اور دل کی دنیا آباد نہیں ہوئی اور دل میں اللہ نہیں آئے اور دل کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں، حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں. جیسے اسکول کے اندر ماسٹر حاضری لگا رہا ہے، مدرسے کے اندر استاد حاضری لگا رہا ہے، بچے کا نام پکار رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں یا لبیک. لبیک کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے، میں حاضر ہوں. یہی حال آج ایمان والوں کا ہے. ایمان والا مسجد میں آتا ہے، حاضری تو نصیب ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں حضوری نصیب نہیں ہوئی. حاضری اور حضوری میں زمین آسمان کا فرق ہے. حاضر جسم سے ہوا جاتا ہے اور حضوری دل کی توجہ کا نام ہے. ہم دیکھیں تو صحیح دوستوں، ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آئے، اللہ کے گیت گانے کے لیے آئے. الحمد شریف کیا ہے؟ اللہ کے گیت ہے، تعریف ہے. لیکن دل اور دماغ کہاں ہے؟ نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتے. یہ حاضری نہیں تو اور کیا ہے. حضوری ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کبھی اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کی.
सलून में जाकर बैठो खाली 1 घंटे के लिए, देखो कितने नौजवान कैसी कैसी स्टाइल के बाल कटवाने के लिए आते हैं, फेस धुलवाने के लिए, चेहरा धुलवाने के लिए आते हैं। फेस ब्लीच करना, आप देखो तो सही क्या क्या हो रहा है। आदमी अपने चेहरे को सजा रहा है, लेकिन उसको कभी ख्याल ना आया ये चेहरा कब्र में कीड़े खा जाएंगे और मिट्टी बन जाएगा। असल तो मामला दिल का है। हमने दिल के ऊपर कभी मेहनत न की। दिल पर मेहनत न करने की वजह से नमाज में आते जरूर है, नमाज से जो लुत्फ मिलना चाहिए और नमाज से जो फायदे हासिल होने चाहिए वो नहीं होते। हाजिरी है, हुजूरी नहीं है। लिहाजा हमें अपनी नमाजों के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारी नमाजों का आलम तो ये हो गया है, बल्कि हमारी नमाजों में हमारे ख्यालों का आलम ये हो गया है कि किसी शायर ने कहा मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। कभी मैंने सर झुकाया सजदे में, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अरे बंदे तू सर झुका रहा है रब के सामने, लेकिन तेरा दिल तो सनम आशना है, यानी दुनिया के जमेलों में फंसा हुआ है, दुनिया की रंगीनियों में फंसा हुआ है। तुझे नमाज में क्या मिलेगा। हमारी नमाजों का तो ये हाल है। एक जमाना था कि लोग ऐसे खुलूस के साथ नमाज पढ़ते थे कि जमीन का सीना ठंडा हो जाया करता था। आज जमीन ऐसे लोगों को तलाश कर रही है जो खुलूस के साथ सजदा करते थे कि जमीन की रूह भी कांप जाती थी। आज हमारे पास वो नमाज कहां है। नमाज पढ़ने लगे, अब हम मुतमईन हो गए कि माशाअल्लाह हम नमाजी है। भाई नमाज पर भी मेहनत करने की जरूरत है। नमाज पर भी मेहनत करने की जरूरत है। हम मुतमईन हो गए, इसलिए 2 ग्रुप बन गए मुसलमानों में, एक बेनमाजियों का, एक नमाजियों का। बेनमाजी को देखो तो वो अक्सर यूं कहते नमाजियों से तो हम अच्छे, वो नमाज पढ़ के भी झूठ बोलते, वो बड़ी दाढ़ी रख के भी देखो धोखा देते। अरे मेरे भाई नमाज पढ़ना अलग हुक्म है, धोखा न देना ये अलग हुक्म है। बेनमाजी को शैतान ने ये दे दिया बेहतरीन बहाना कि उनकी जबान पर ये जुमले, और नमाजियों को क्या कह दिया कि देखो उनसे तो हम अच्छे हैं कि कम से कम नमाज तो पढ़ते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने दिलों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है और हमें अपना ताल्लुक अल्लाह से सही करने की जरूरत है। जब हम सही मानों में मुसलमान थे, जब हम सही मानों में मुसलमान थे तो अल्लाह ने हमारी इज्जत कितनी बढ़ा कर रखी थी। तारीख में 20 वाकयात लिखे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, आलिम और वली गुजरे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी एक यहूदी था। वो अपना मकान बेचना चाहता था। एक बंदा खरीदी करने के लिए आया, मकान खरीदने के लिए आया। यहूदी से मुलाकात हुई। यहूदी ने कहा कि 2000 दीनार। उस बंदे ने कहा इस सोसाइटी में इस जैसे मकान तो 1000 दीनार में मिलते हैं, फिर भाई तू मेरे पास से डबल कीमत क्यों मांग रहा है। यहूदी ने कितना प्यारा जवाब दिया। यहूदी कहने लगा कि भाई तुम्हारी बात सही है, इस सोसाइटी में मेरे घर जैसे जितने भी मकान है ना वो 1000 में बिक रहे, मैं भी अपने मकान की कीमत 1000 लगा रहा हूं। 1000 जो ज्यादा ले रहा हूं ना वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस की कीमत ले रहा हूं। जब हम हकीकी मानों में मुसलमान थे तो दुनिया वाले हमारे पड़ोस में रहने के लिए तड़पते थे और हमारी यूं कदर किया करते थे। मुसलमान पहले जो जिंदगी गुजारता था ना वो खैर खाई के साथ जिंदगी गुजारता था। वो ये मिजाज लेकर नहीं चलता था कि शेख अपनी अपनी देख, वो दूसरों का ख्याल करके जीता था, जिसकी वजह से दूसरों के दिलों में ये अजमत हुआ करती थी। जब हम सही मानों में मुसलमान थे, एक वाकया बना। एक बंदा, एक नौजवान मुसलमान लड़का परदेश में किसी काम से गया, छुट्टी का दिन था, दिल में आया क्यों न शिकार खेल ले।
وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا، اس نے نشانہ باندھا ایک پرندے کے اوپر، اللہ کی شان کہ وہ نشانہ خطا کر گیا اور ایک بچے کو لگ گیا اور بچہ مر گیا۔ تیر ہے، وہ بچہ مر گیا اور وہ بچہ عیسائی تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس نوجوان کو پکڑ لیا، عیسائی جمع ہو گئے، عیسائیوں نے مشورہ دیا کہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرنا چاہیے، یعنی کیس کرنا چاہیے۔ اس عدالت میں جج جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ کتنا یقین ہے کہ جج مسلمان ہیں، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اس نوجوان کو پکڑ کر عدالت میں لائے، سارا واقعہ پیش کیا، اس کو کٹگرے میں کھڑا کیا۔ جج نے پوچھا بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے تیر کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، بھول سے لگ گیا۔ اس کو کہتے ہیں قتل خطا، بھول سے کسی کا مرڈر ہو جانا، خون ہو جانا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ کہا دیکھو یا تو اس کے ماں باپ کو تم راضی کر لو تو معاملہ نمٹ جائے گا، اور اگر اس کے ماں باپ راضی نہ ہوئے، وہ قصاص اور بدلہ لینے پر اڑے رہے تو جان کے بدلے میں جان، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم نے ہمارے بچے کو مارا ہے، جب تک ہم تمہیں سولی پر چڑھتا نہ دیکھے ہمیں تسلی نہیں ہوگی اور ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس زمانے میں ترتیب یہ تھی، جمعہ کے دن سارے مجرموں کو سزا دی جاتی تھی۔ ہفتے میں جتنے بھی مجرم آتے تھے جیل میں بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر جمعہ کی نماز کے بعد سارے نمازی جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے مجرموں کو سزا دی جاتی تھی۔ اب اس کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ جیلر جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس نے رات گزاری، صبح ہوئی، جیلر کو بلایا، جیلر صاحب میں ایک پردیسی نوجوان ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، اب میں یہاں تو کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا اور یہاں مجھے سزا دی جا رہی ہے، میں مسلمان ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ دے تو میں جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ عیسائی جیلر مسلمان کی زبان پر اتنا بھروسہ کرتا تھا، اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ وہ کوئی جان پہچان والا اس شہر کا نہیں تھا، وہ تو پردیسی تھا۔ مسلمان کہا نا تو بس اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنی زبان سے مکرتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ قاتل وہاں سے نکلا، اپنے گھر گیا، ٹھیک جمعہ کا دن آ گیا، وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد عدالت لگی، سارا مجمع جمع ہے، جیلر سے پوچھا گیا، قاضی صاحب نے پوچھا اچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ جیلر آگے بڑھا اور کہا قاضی صاحب اس نے اس طرح سے مجھ سے بات کی تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا یہ جتنے بھی کیس ابھی ہیں اس کو نمٹا لیتا ہوں، نمٹانے تک اگر وہ آ جائے تو اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور اگر وہ نوجوان نہ آیا تو تم نے ذمہ داری لی ہے، لہذا ذمہ داری کی وجہ سے تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اب عیسائی پریشان ہو گئے، بچہ بھی ہمارا مرا، آدمی بھی ہمارا سولی پر چڑھے گا۔ سارے کیس نمٹ گئے، مقدمے جتنے تھے سارے ختم ہو گئے۔ اب جج صاحب نے پوچھا جیلر صاحب کیا ہوا؟ کہا وہ نوجوان نہیں آیا۔ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔